عربی زبان کو بولنے کے لیے عربی کو سننا لازم ملزوم ہے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي من الإخوة والأخوات، أحب أن أخبركم من خلال هذا الفيديو إذا أردت أن تقول شيئا لشخص ما وكيف تقوله باللغة العربية بطلاقة وبالشجاعة وبدون خوف وتردد، وما هي العناصر الأساسية۔ اکیڈمیت المعرفت العربیہ کے تحت آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہاؤ ٹو ڈیولپ کمیونیکیشن اسکل ہے۔ آپ اپنا کمیونیکیشن اسکل کیسے بڑھائیں گے، اس کو فعال کیسے بنائیں گے، اس کو افیکٹو کیسا بنائیں گے۔ تو آج کے اس موضوع کو آپ صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کمیونیکیشن کو عربی میں تواصل کہتے ہیں، التواصل، جس میں کوئی کمیونیکیشن کا سکل ہو، کمیونیکیٹ آپ کسی کے ساتھ کرے، کنورزیشن کرے، حوار مناقشہ کرے، تو اس کو التواصل کہتے ہیں۔ اور اس کو فعال بنانے کے لیے، افیکٹو بنانے کے لیے العناصر الاساسیہ، ایسنشل ایلیمنٹس کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ اگر کسی سے عربی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بنیادی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، آپ کو کوئی تردد اور خوف نہیں ہونا چاہیے جب آپ عربی زبان میں کسی سے بات کریں، عرب ہو یا عجم، کوئی بھی ہو، بس آپ کے یہاں ووکیبلری اور الفاظ کا انتخاب، اس کی جامعیت، اس کا استعمال، یہ جب آپ کو آئے گا انشاءاللہ تو آپ کے سامنے کسی کو بھی رکھا جائے تو آپ انشاءاللہ عربی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو تواصل کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے وہ ہے لینگویج، جس کو ہم عربی میں لغہ کہتے ہیں، اللغۃ، یعنی آپ کے پاس لینگویج ہونی چاہیے، اس کی بیسکس ہونی چاہیے، اس کی ووکیبلری ہونی چاہیے، اس کے آپ کے پاس جو ہے ورڈز ہونے چاہیے، سینٹنسز ہونے چاہیے۔ تو اس میں جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں لغت الجسد، مطلب آپ کی باڈی لینگویج، آپ اپنے الفاظ کو اپنے باڈی سے کیسے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن آپ کی باڈی کچھ کہہ رہی ہے، تو اس وجہ سے جو آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا تعلق باڈی لینگویج سے ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس کو ہم کہتے ہیں تعابیر الوجہ، مطلب کیا ہوتا ہے؟ فیشل ایکسپریشنز، مطلب آپ کے چہرے کی جو ایکسپریشنز ہونی چاہیے، آپ کے چہرے کا جو رنگ ہونا چاہیے، آپ جب کمیونیکیٹ کریں اس وقت جو آپ کے چہرے پر اثر دکھنا چاہیے وہ بھی صحیح اور سلیقے مند ہونا چاہیے۔ پہلی بات کہ آپ کو لینگویج میں لغت الجسد اور تعابیر الوجہ کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات، جو بھی زبان آپ کو سیکھنی ہے اس میں ضروری ہے الاستماع، یعنی آپ کو لسننگ کرنی ہے، آپ کو اس کے ماہرین اور ایکسپرٹس کو سننا ہے۔ جیسے عرب ہے تو عرب کو آپ کو سننا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، تاکہ آپ کی عربی زبان درست ہو جائے اور بولنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو عربی زبان کو بولنے کے لیے عربی کو سننا لازم ملزوم ہے، پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن سننے میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز التوضیح، جس کو ہم وضاحت کہتے ہیں، کلیئرٹی۔ کوئی بھی بات چھپی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی بات کٹی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی بات ادھوری نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ کہیں ایسا لگنا چاہیے کہ آپ نے اپنی بات کو مکمل کیا، جیسے ہم نے مرکب مفید میں کہا، آپ کو ابھی وہ مکمل نہیں ہوا لیکن پہلے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کمیونیکیشن اسکل جو ہے ڈیولپ ہو جائے۔ گرامیٹیکل اور لٹریچر دونوں ضروری ہے اور دونوں کو ساتھ چلنا ہے، لیکن اس سے پہلے کمیونیکیشن سکل پر بھی آپ کو نظر ہونی چاہیے تاکہ آپ طلاقت و سلاست و شجاعت کے ساتھ اپنے کلام کو پیش کر سکے۔ تو کلیئرٹی۔ چوتھی چیز ہے الثقۃ بالنفس، کانفیڈنس لیول۔
آپ کا جو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اگر آپ سے کبھی غلطی ہو بھی جائے، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی کو اس طرح نہیں بول سکتے جس طرح ہم مادری زبان کو بول سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطیوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ اب غلطی کو غلطی نہ رہنے دے، بلکہ اس سے نکلنے کے لیے آپ کے اندر کانفیڈنس لیول ہونا چاہیے کہ اگلی مرتبہ میں انشاءاللہ اور زیادہ اس سے اچھی کہوں گا، میں الفاظ کا اچھا انتخاب کروں گا، میں جملوں کا اچھا انتخاب کروں گا۔ تو کانفیڈنس لیول آپ کی مضبوط ہونی چاہیے، اور روز بروز آپ کے اندر کانفیڈنس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے الصلاقہ، یعنی آپ کے اندر جو ہے ایجوکیٹ ہونی چاہیے، مطلب ادب ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے، بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، باتیں منتشر نہیں ہونی چاہیے، جو پہلے کہنا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے، جو بعد میں ہے اس کو بعد میں کہنا چاہیے، بعد کو پہلے نہیں لانا ہے، پہلے کو بعد میں نہیں لانا ہے۔ جیسے جب ہم کمیونیکیٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم پہلے آپ سے ماذا تعمل فی هذه الايام کہیں گے، حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ کو کہنا ہے کیف احوالکم، آپ کی کیسے حال چال ہے، کل شیء علی ما یرام، ہر چیز اپنی سیٹنگ میں ہے، تو آپ اس چیز کو مؤخر کر رہے ہیں، حالانکہ اس چیز کو پہلے لایا جاتا ہے تاکہ بات کنورزیشن شروع ہو جائے، اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہو، بلکہ آپ صحیح طور پر کلام کریں، ڈھنگ سے بات کریں۔ تو یہ ارینجمنٹس اور یہ سیٹنگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کمنٹ کیجئے کہ آپ روز مرہ کے اعتبار سے کون سے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں، کون سا استعمال کرتے ہیں۔ ہم بھی چونکہ جانتے ہیں کہ کس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ہم اس کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ شارٹس میں ان چیزوں کو اپلوڈ کریں گے تاکہ ہماری عربی زبان درست ہو، ہماری عربی زبان سلاست و طلاقت کے ساتھ چلے، اور اس میں کوئی تردد نہ ہو، اس میں کوئی تذبذب نہ ہو، اس میں کوئی خوف نہ ہو، اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ہر چیز کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ بنے رہیے اور خلوص کے ساتھ سنیے، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آئے گا آپ بھی عربی زبان کو اچھی طرح انشاءاللہ بولیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔